اب چونکہ ظاہر ہے ایک جس طرح آپ نے ذکر کیا بہت ساری کمیاں کوتاہیاں جس کا ذکر کیا گیا ابھی جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس سب کے اندر کمیوں کوتاہیوں کے اندر ایک چیز بڑی ایویڈنٹ تھی جس کا ذکر پہلے بھی ہوتا رہا، وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے لائم لائٹ میں ایسے لوگوں کو رکھا جو پیراشوٹرز تھے، یا ایسے لوگوں کو رکھا جو کہ نظریاتی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، ادھر ادھر سے آئے تھے، کچھ الیکٹیبلز تھے، ان کو ایسے منصب دیے، ایسے عہدے دیے، ان سے ایسے کام کرائے، جبکہ ہم امید لگائے بیٹھے تھے، بہت سارے لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ جب تبدیلی آئے گی تو اپنے ساتھ نئے چہرے لے کر آئے گی۔ اس مرتبہ بھی اسی قسم کے لوگوں کو رول دیا جائے گا اگر تو آپ نے معاملات کو آگے پروونس میں چلانا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر چلانا ہے، یا ایسا نہیں ہوگا؟ کیا کریں گے؟ واٹ ول بی دا پلان؟ دیکھیے شکریہ مرتضیٰ صاحب، یہ انٹرسٹنگ سوال ہے۔ ابھی آپ نے پولیٹیکل پوچھ لیا، انٹرنل پارٹی پالیٹکس کا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دے دوں کہ قاسم سوری، اسد کیسر، علی محمد خان، شہریار افریدی، بہت سارے ایسے نام ہیں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد دوبارہ ایک سرفس انہوں نے کیا، کیونکہ ان جیسے لوگوں کو بھی جن کی پوزیشنز تھی، ان کے پاس منسٹریز تھی، ان کے پاس امپورٹنٹ عہدے تھے، آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ تھے، خاص کر جو ہمارے ان الیکٹڈ ایڈوائزرز تھے۔ معذرت کے ساتھ میں اس کو جنرل مشرف کی ٹیم کہوں گی، ٹیم 11، جو وہاں سے ہمیں انسیپشن پہ ہی مل گئی، کیونکہ جی یہ ان کو آپ نے اکوموڈیٹ کرتے ہیں، جو ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کانسٹنٹ ٹیم ہوتی ہے جی، اے ٹیم کی، اس کو تو کہیں نہ کہیں آپ نے فٹ کرنا ہے۔ اس اے ٹیم نے ملک کو بھی ڈس اپوائنٹ کیا، پارٹی کو بھی ڈس اپوائنٹ کیا، خان کو بھی ڈس اپوائنٹ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہے، ہمارے خود بہت سارے ایم این ایز اوپنلی کہتے تھے کہ ایڈوائزرز کی ضرورت کیا ہے، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں۔ اب اس میں دو سوال ہو جاتے ہیں، کچھ ایڈوائزرز ہیں امین اسلم صاحب کی طرح، ثانیہ نشرت صاحب صاحبہ جو ایک جیم ہے پاکستان میں، اس کا تو کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے۔ کچھ اور ایسے نان جیمز تھے جو موقع دیکھتے ہی بھاگ گئے دوسری سائڈ پہ، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ اس طرح پارٹی کے اندر بھی لوگ تھے جو اپنے آپ کو نظریاتی تو کہتے تھے، بڑے بڑی اونچے نعرے لگاتے تھے، لیکن جب وقت آ گیا 2-3 بختر بند گاڑیوں میں چلے گئے سنتھ ہاؤس بیٹھ گئے، اور پیسے شیسے عہدے شہدے جو بھی کس کو چاہیے تھا، دیکھیں ہر کسی کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے، کسی کا پیسے کا، کسی کا عہدے کا، وہ لوگ بھی چلے گئے۔ تو یہ پاکستان میں بدقسمت ہے، دنیا میں ہے، آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ رشتے کرتے ہیں، فیملیز میں رشتے کرتے ہیں، پھر 2-3 سال بعد بیٹی گھر واپس آتی ہے اور سمجھ ہی نہیں آتی کہ جو میری سگی بہن تھی، بھائی تھا، اس نے میری اولاد کے ساتھ کیسی یہ کیا ہے۔ تو 3 کیٹیگریز کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ ایک ایکسٹرنل لوگ تھے جو ہمارے پریزنٹ میں ملے تھے، ایک تو الائز تھے جن کا سوائے 4 لوگوں کے، اور ہمیشہ میں ان کی بات عزت سے کرتی ہوں، زبیدہ جلال صاحبہ، فمیدہ مرزا صاحبہ، سائرہ بانو اینڈ غوث بخش مہر صاحب، پگاڑا صاحب کی جو ٹیم ہے، جنہوں نے اپنی عزت رکھی۔ ان پہ اگر یہ باقی پہ پریشر تھا تو ان پہ پریشر نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں نے اپنا کیریکٹر دکھایا۔ تو الائز کی الگ ٹیم تھی، جنرل مشرف کی الگ ٹیم تھی، ہمارے انٹرنل اپنے لوگ تھے۔ اچھا انٹرسٹنگلی میں کچھ لوگوں میں سے ہوں جو مجھے بھی پیراشوٹر کہا جاتا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب پی ٹی آئی سے ناراض تھے، خان صاحب سے ریکنسیلیشن کی، میرے بابا کی اتنے میں ڈیتھ ہو گئی، مجھے ایسے ٹیکنوکریٹ لایا گیا، بٹ بہت لوگ ناراض تھے میرے آنے پہ کہ ٹیکنوکریٹ کیوں آئی، ورکرز کو عزت دو۔ بھی اگر پی ٹی آئی کی کے پی سے 6 خواتین ورکرز ہیں اور ایک ٹیکنوکریٹ ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سو دیکھیے باتیں تو ہمیشہ ہوتی رہیں گی، بٹ اس کو آپ کو تھوڑا سفٹ کرنا ہوگا کہ اس میں کتنا دودھ ہے کتنا پانی۔ ابھی بھی شروع میں ہمارے بہت سارے ایم این ایز ایم پی ایز ناراض تھے کہ جی کیوں ریزگنیشن دیا، پھر جب ان کو سمجھایا گیا، کیونکہ بہت سارے لوگ کروڑپتی نہیں ہیں، پی ٹی آئی تھنک بدقسمت پارٹی ان سم سینس کہ ہمارے تمام لوگ مالدار نہیں ہیں، کچھ لوگ تنخواہ دار بھی ہیں، اور وہ بہت تکلیف میں 10 اپریل سے جب ہماری تنخواہیں رک گئی تھیں۔ ایشوز تو بہت ہوں گے، لیکن بات صرف یہ ہے، اور خان صاحب نے یہ کھل کے کہہ دیا تھا کہ اس دفعہ میں یا نظریاتی کو لوں گا، پی ٹی آئی ورکر نہیں، نہ نظریاتی کو، اور یا پی ٹی آئی ورکر کو لوں گا۔ نظریاتی پاکستان میں سے کہیں سے ہو سکتا ہے، بیرونی ملک سے ہو سکتا ہے، ایکسپیٹ ہو سکتا ہے، میڈیا میں سے ہو سکتا ہے، بزنس میں سے ہو سکتا ہے۔ نظریہ کیا ہے کہ پاکستان زندہ باد، وہ سب کو لیا جائے گا، لیکن پی ٹی آئی ورکر کو بھی نہیں اگنور کیا جائے گا۔ اور پچھلے سینٹ آپ میں دیکھ لیں، آپ سے کتنے یہ جو دوست تھے، ایڈوائزرز تھے، بھاگ گئے کیونکہ سینٹ میں ان کو سیٹ نہیں ملی، صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ورکر کو سیٹ ملی تھی۔ اس میں بھی بہت ناراضگیاں تھیں۔ ہمارے ایک ایکس سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری تھے، وہ ہم سے ناراض ہو کے نون لیگ میں چلے گئے، اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے عمر چیمہ صاحب کو ریپلیس کیا تھا۔ عمر چیمہ صاحب مشکل سے 3 مہینے سیکرٹری سینٹرل انفارمیشن تھے، ان کو ہٹایا گیا، نعیم الحق صاحب نے ان سیب صاحب کو لگایا، اور جب ان کو سینٹ کی سیٹ نہیں ملتی ہے تو انہوں نے اتنا کچھ کہا خان صاحب کے بارے میں کہ میں تو حیران رہ گئی۔ اور عمر چیمہ صاحب کو دیکھیں، ان کی پیشنس دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا دن دے دیا، اسٹرینتھ ان کی اپنی تھی لیکن وہ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ الوی صاحب کو دیکھ لیں،
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सीट अगर आपको याद है पिछले टर्म में कैसे लोगों को मिलती थी, वो बेचारे ममनून साहब को अल्लाह बख्शे, सिंपल से आदमी थे। आरिफ अलवी साहब को इस वक्त देख ले कि वो मुल्क के बचाने में फोर फ्रंट में हैं। सो इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स और डायनामिक्स हमेशा मुश्किल होती है। सियासत कोई अच्छा काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ, अल्लाह खान साहब को बड़ी लंबी जिंदगी दे। उन्होंने पार्टी के अंदर ये भी प्लानिंग स्टार्ट कर दी है कि नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप कौन है, ना उनके बच्चों ने आना है, ना उनकी अहलिया ने आना है, ना उनके चाचा के बेटे ने आना है। इशू अपने तो इंशाअल्लाह मेरी तो बहुत उम्मीद है अपने अल्लाह से भी, अपने लोगों से भी और खान साहब से भी, और इंशाअल्लाह उसमें हम पूरा उतरेंगे।